شعیب شاہین صاحب یہ فرمائیے گا، عمران خان صاحب کا جو اب قانونی معاملہ ہے، باقی جو اس وقت ہوا ہے اور وہ جلاؤ گراؤ ہوا، سب کچھ ہوا، وہ تو خیر بحیثیت پاکستانی جتنی تکلیف مجھے ہی ہے اتنی تکلیف آپ کو ہے، اور اتنی تکلیف رؤف کلاسر صاحب کو اور عفنان صاحب کو بھی ہے. پر ذرا قانونی معاملہ دیکھ لیجئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی گرفتاری کو جائز قرار دیا یا قانونی قرار دیا. اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے، یا سپریم کورٹ کے اندر پرنسپلی کیا دلیل ہے عمران خان صاحب کی جانب سے، اور خاص طور پر جب ان کا ریمانڈ بھی اب دے چکی ہے احتساب عدالت، تو کیا امید کی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے کہ کیا وہ ان کی اریسٹ کو انلیگل قرار دے کے سارا معاملہ ہی ختم کر دے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دیا، یہ جو وائلنس ہوئی ہے یا جو کچھ بھی ہوا ہے کل، ہمیں سب کو افسوس ہے اور میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، تحمل بھی بہت ضروری تھا، لیکن کم سے کم روکا جا سکتا تھا. اور مجھے حیرانگی یہ ہوئی، کور کمانڈر صاحب کا گھر ہے، وہاں کوئی نہ گارڈ ہے، صرف 1 یا 2 بندے موجود تھے، نہ ان کے کوئی بندہ موجود ہے، نہ ان کا کوئی ملازم ہے، نہ ان کو کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی وائرلیس چل رہی ہے کہ بھائی آ جاؤ. یوں تو دنیا جہان کی شیلنگ ہم نے دیکھی ہے، زمان پارک دیکھیں، اسلام آباد دیکھیں، کہاں کہاں نہیں ہوا. بھائی کم سے کم آپ پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، کوئی اور ایسا طریقہ سمبولک ہی آپ ان کو روکنے کی کوشش کر لیں. تو وہاں زیادہ تر خواتین تھی، کم بندے تھے، تو میرا خیال ہے روک سکتا تھا. مجھے تو کوئی عجیب سا لگا ہے یہ. بہرحال کیا مقصد تھا اس کے ذریعے، کیا میسج پہنچانا تھا، جو بھی ہوا بہت غلط ہوا. اب جو آپ نے ڈائریکٹ کوشچن کیا ہے کہ کل والے آرڈر کا، تھوڑا سا میں کل والے آرڈر کی بات کر کے میں اس میں آتا ہوں. کل والا آرڈر بڑا سیلف کانٹرڈکٹری ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کا، ہیونگ گریٹ ریسپیکٹ فار ہم. اس نے جو آرڈر فرمایا ہے، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی ہے جی، ایگزیکیوشن آف دی وارنٹ ہوئی ہے، ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف توہین عدالت پھر کس لیے آپ کر رہے ہیں؟ پھر آپ ایف آئی آر درج کرانے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ توڑ پھوڑ کی نہیں کر رہے. تیسری بات کوئی جو توڑ پھوڑ ہوا، آپ تو کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر رہے ہیں باہر کے، وہ جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے ریکارڈ روم میں یا جہاں بائیو میٹرک ہوتی ہے، کیا یہ پرچہ جو ہے جو ایف آئی آر یہ اس چکر میں ہونا جا رہا ہے؟ اور توہین عدالت یہ کہ آپ نے پریمیسز کے اندر آ کے رینجرز آ گئے، پولیس آ گئی، توڑ پھوڑ کیوں کروائی؟ جی یہ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کورٹ پریمیسز کے اندر گرفتاری نہیں ہو سکتی، آپ نے غلط کیا، اس کے اوپر ہو رہی ہے توہین عدالت. جو پھر اس پہ توڑ پھوڑ ہوئی، تشدد کیا گیا عملے پہ، جو یعنی جو رجسٹرار آفس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ جو وہاں ڈیوٹی کر رہا ہے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کے لیے، ان پہ تشدد ہوا، وکیلوں پہ تشدد ہوا، ایون پولیس والے کے ساتھ ایک لحاظ سے تشدد ہوا جنہوں نے ان کو روکنے کی کوشش ہوئی. تو اس لحاظ سے یا یہ قانونی تھا یا غیر قانونی تھا. اگر تو ایگزیکیوشن آف وارنٹ جس میں نیب کا بھی کوئی عملہ نہیں تھا، نہ کوئی بندہ موجود تھا، وہاں اگر صرف رینجرز نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا، اس کے لیے تو وہ فورس بھی یوز کر سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے. پھر آپ کو کیا توہین عدالت، پھر کاہے کی ایف آئی آر؟ آپ کو یاد ہوگا اطہر مدن اللہ صاحب کے ساتھ جب وکلاء کے چیمبر گرائے گئے تو اطہر مدن اللہ صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی تھی وکلاء کی، اور اس کے ساتھ کسی ایک وکیل نے شیشہ توڑ دیا تھا. اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ دہشت گردی کے پرچے درج ہوئے، 1.5 مہینہ 2 مہینے ہمارے وکیل جیلوں میں رہے، اور آج تک وہ دہشت گردی کا پرچہ پینڈنگ ہے. اور اس پہ اطہر مدن اللہ صاحب نے اور 3 ممبر بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب یہ صرف ایک شیشہ نہیں ٹوٹا، یہ نظام انصاف پہ اٹیک ہوا ہے، اس لیے یہ دہشت گردی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر وہ غیر قانونی تھی، جو کہ ماضی میں سپریم کورٹ کے فیصلے ہوں، لاہور ہائی کورٹ کے ہوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں، جہاں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ وکیل کے دفتر میں بیٹھا ہوا وہ پٹیشنر جو لیگل اسسٹنس کے لیے آیا ہے، اگر وہاں سے بھی گرفتار ہوا ہے تو اس کو لاہور ہائی کورٹ نے ریلیز کیا اور ان کے خلاف ایکشن لیا جس نے یہ کام کیا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیلف کانٹرڈکٹری ہے. یا تو آپ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہوا ہے، جو ہوا چھوٹی موٹی ریگولیٹی ہے اگنورڈ، یا اگر یہ انکانسٹیٹیوشنل تھی، انلیگل تھی، تو اس کو سیٹ اسائیڈ ہونا چاہیے تھا. ختم ہو گیا. سر شعیب صاحب ذرا موونگ آن، جو سپریم کورٹ سے استدعا ہے آپ کی، یعنی عمران خان صاحب کی، اب ذرا مجھے بتائیے کہ ہو کیا سکتا ہے؟ آپ کی استدعا یہ ہے کہ سیلف کانٹرڈکٹری آرڈر ہے، گرفتاری ناجائز تھی، ایگزیکیوشن آف آرڈر ناجائز تھا، تو ایسا حکم آ سکتا ہے کہ سرے سے کہا جائے کہ یہ جی ناجائز تھی، ہینس جو احتساب عدالت نے ریمانڈ دیا 8 روز کا، ہر چیز ختم ہو جائے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف
جب یہ گئے سوموٹو بھی ہوا اور پروسیڈنگز بھی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ رولنگ غلط تھی، فاؤنڈیشن کسی عمارت کی اگر غلط ہو تو اس کے اوپر بنی جانے والی جو عمارت ہے وہ بھی سیٹ اسائیڈ ہو جائے گی۔ کیا ہوا؟ ڈیزولوشن آف اسمبلیز اور اس کے بعد کیے جانے والے تمام اقدامات سیٹ اسائیڈ کر ذرا یہ بھی رہنمائی کیجئے گا شعیب صاحب، سر یہ فرمائیے گا، یہ ذرا رہنمائی کر دیں کیونکہ لوگوں کو کنفیوژن ہوگی۔ یہ نیب کا معاملہ ہے اور نیب قانون کا معاملہ ہے، وہ ایک آئینی معاملہ تھا اور آرٹیکل 5 انووک کیا گیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اور کہا گیا جی غلط ہے سب کچھ۔ عدالت نے اس کی درستگی بھی کی تھی، اور اس طرح آپ نے کہا کہ ایک فاؤنڈیشن عدالت نے کہا تھا غلط ہے، تو اس کے بعد جتنے اقدامات کیے گئے وہ سارے نل اینڈ وائڈ ہو گئے اور وائڈ ایب انیشو ہو گئے۔ لیکن یہاں معاملہ نیب قانون کا ہے اور ایک اریسٹ وارنٹ ایگزیکیوٹ ہونے کا ہے، تو یہاں کیا معاملہ فرق ہوگا یا آپ کو لگتا ہے وہی پرنسپل اپلائی ہوگا؟ منیب صاحب دو باتیں ہیں اس کیس میں، ایک ہے فنڈامنٹل رائٹس کا کویسچن اس کیس میں، دوسرا ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا کویسچن۔ یعنی آزاد عدلیہ کے تصور کے مطابق آپ عدلیہ کے اوپر اٹیک کر کے کسی کو گرفتار کر کے لے جائیں یا اس کو جس انداز میں بھی گرفتاری کریں وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ نمبر 2 جو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوا ہے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اس کی پروٹیکٹر جو ہے وہ عدلیہ ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہے، ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، ایٹ پار ہے ان کی پاورز۔ تو لہٰذا جہاں لوگ آتے ہیں سرنڈر کرنے، لوگ آتے ہیں انصاف لینے، لوگ آتے ہیں کہ اس کو سب سے زیادہ سیفسٹ ہیون تصور کیا جاتا ہے، اور وہاں سے جب گرفتاریاں یا یہ انداز جو طرز عمل کل ہوا یا آج اسد عمر کو گرفتار ہوا، تو یہ چیز ماضی میں بھی ڈیپریکیٹ ہوئی، ڈسکریج ہوئی اور آج بھی ہوگی، کیونکہ فنڈامنٹل رائٹ سے بڑھ کر آئین بھی کسی اور چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنا اس بات کو اہمیت دیتا ہے۔ میں ایک بات اور آگے کر کے جی جلدی آپ کو فرما دیجئے۔ ایک بات اور کروں گا، جو چیئرمین نیب کا 1 تاریخ چھٹی والا ایگزیکیوشن آف وارنٹ تھا، افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاستی ادارے اس کے لیے تو اتنا اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں اور عدالت کے اندر تشدد کر کے اس کو مار کے نکال رہے ہیں، لیکن جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں وہاں ان کو ایگزیکیوشن کے لیے تیار نہیں ہے، نہ فوج موجود ہے، نہ نفری موجود ہے، اور آج انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے کے پی کے اور آپ نے پنجاب میں فوج بھیج دی، اس کے لیے موجود ہے، لیکن ایک دن کے لیے موجود نہیں تھی۔ اور یہ جو کچھ 4 بٹالین سے وہاں پر تو ڈپلائمنٹ سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو موب جسٹس سسٹم ہے نا، موب جسٹس سسٹم ہمارے ہاں جو کنونشن شروع ہو گئی ہے، یہ ملک کی تباہی ہے۔ جب لوگوں کا جسٹس سسٹم کے اوپر، رول آف لا کے اوپر اعتماد ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگ ہر چیز کو یہ بھی تباہی ہے کہ آپ فوجی افسران کو اپنی قتل کے سازش کے مقدمات کے اندر انوالو کرنا چاہیں اور پھر لوگوں کو پرووک کریں کہ بھئی مجھے کچھ ہوا تو فلانا افسر کروائے گا، یا مجھے 2 دفعہ ایک ڈیکوریٹڈ افسر نے جی مجھے مرڈر کروانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بھی ملک کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، اس کی عوام کے ساتھ ایک سابق وزیر اعظم کی جانب سے زیادتی ہے۔ آپ لوگوں کو خود اپنے اداروں کے خلاف کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا جو کل ہوا ہے، وہ نفرت وہ ہے جو اس وقت پھیلائی گئی تھی۔